حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد جب تک حیات تھے تو میں ان کے ساتھ بڑی نیکی کرتا رہا، اچھا سلوک کرتا رہا، اب میرے والد دنیا سے چلے گئے، کیا ابھی بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ والد کے جانے کے بعد بھی کیا ان کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے؟ اگر حق باقی ہے تو میں کس طرح وہ حق ادا کر سکتا ہوں اور کس طرح میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ صحابی نے سوال کیا، صحابی کا سوال بڑا اہم ہے۔ آج ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے اتنی ہمیں فکر نہیں ہوتی، زندہ ہیں تب بھی ہمیں اتنی فکر نہیں کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ان کی ڈانٹ پر، ان کی جھڑک پر صبر کریں، مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ملیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح جیسے غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے اس طرح پیش کریں، ہمیں اس وقت بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا سے چلے گئے ہیں، میں آج بھی ان سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، میں آج بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں آج بھی ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہوں۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ صحابی رسول کو پتہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام احادیث کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور صرف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعے کو دیکھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن والدین کا کتنا بڑا مقام، آپ کہتے ہیں صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے کہ انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے، ولی ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، ولایت کے بڑے سے بڑے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، یہ عمل سے نہیں ملتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابی ہونے کے لیے چن لیا وہی صحابہ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور بڑے اعمال میں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے اعمال ہیں جن کا اجر اللہ بہت عطا فرماتا ہے، ایک تو ہے کہ صحابیت، حضور کا دیدار کرنا، اور جو چیز ہم کما کر حاصل کر سکتے ہیں، محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، ان اعمال میں عمل ہے جہاد، کہ جیسے انسان جہاد کرتا ہے اور جہاد کی وجہ سے اسلام کے لیے اپنی جان دیتا ہے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، جنت کا مقام بھی اس کو دکھا دیتا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے، ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے۔ تو حضور فرماتے کیا تم نے اپنی والدہ سے پوچھا ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں؟ کیا تم اپنے باپ سے پوچھ کے آئے ہو، اپنی ماں سے پوچھ کے آئے ہو؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو فرماتے پہلے ان سے اجازت لے کے آؤ۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جہاد کے لیے جاتے ہوئے آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی والدین کے حکم کو اور ان کی مرضی کو، ان کی رضا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے خیر ہے بعد میں آ کے منا لیں گے، ناراض بھی ہو گئے تو اپنی مرضی کر لی اور بعد میں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں منا لیں گے۔ یہ بھی وہ سوچتا ہے جس کو والدین کا کچھ احساس ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بعد میں منا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو واپس کیا جنہوں نے کہا کہ میری والدہ کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، وہ خوشی سے اجازت نہیں دے رہی، حضور نے فرمایا تمہارا جہاد تمہاری والدہ کی خدمت ہے، یہیں پر رہو، اجازت نہیں دی۔ کتنا بڑا بات، کتنی بڑی بات۔ حضور کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، سفر کیا، صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اپنے جسم پر زخم کھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جن کے حق میں اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، اتنی بڑی نیکی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تک والدین کی اجازت نہیں ہے تم نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب تھا کہ والدین کا حکم اس کا بڑا مقام تھا اور والدین کی رضا کا بڑا مقام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ والدین راضی ہیں تو پھر تمہارا رب راضی ہے، رب کی رضا ہے اس کے۔ تو یہ صحابی رسول نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے جو والدین ہیں وہ چلے گئے ہیں، والد یا والدہ کا سوال کیا، اور میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی طریقہ ارشاد فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ انسان کس طرح حسن سلوک کر سکتا ہے،
اور کون سے حقوق ہیں جو والدین کے جانے کے بعد بھی انسان پر لازم رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ان کی قبر کی زیارت کرتے رہے، اور ان کے جو دوست تھے، والدین کے جو دوست تھے، ان کا بھی احترام کرتے رہے اپنے والدین کی وجہ سے، کہ یہ میرے والد کا دوست ہے تو یہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے۔ والد کا مقام، والد کے دوست کا احترام کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔